علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں ناجیہ عاشر۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں۔ بھارت جنگ و جدل کی راہ پر، سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی، ایل او سی پر بوفر گنز نصب، بھارت کے ارادے ٹھیک نہیں۔ ہر خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت ہے، وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے، آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا پیغام اہم ہے دشمن کے لیے۔ اور پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کرنے کا خواب چکنا چور، بھارت دیکھتا رہ گیا، روسی فوجی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان آئے، کل سے مشقوں کا آغاز۔ کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، اڑی حملے کے بعد سے لائن آف کنٹرول پر کشیدگی ہے، تناؤ ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں۔ ایل او سی پر بھارتی فوج کی نقل و حرکت میں اضافہ دیکھا گیا ہے جو غیر معمولی ہے، بھارتی موومنٹ مسلسل بڑھ رہی ہے، آرٹلری اور بھاری ہتھیار نصب کر دیے گئے ہیں، بوفر گنز نصب کی گئی ہیں جو ایک طرح کی اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں جن کی تنصیب پاک فضائیہ کی مشقوں کے اختتام کے بعد عمل میں آئی ہے۔ پاک بھارت کشیدہ صورتحال میں بوفر گنز کی تنصیب سے کئی سوال ذہن میں آ رہے ہیں۔ بوفر گنز کی تنصیب کا مقصد آخر ہو کیا سکتا ہے؟ بھارت کون سے فضائی حملوں سے بچنے کی تیاری کر رہا ہے؟ ایل او سی پر بھارتی ہتھیار کیوں نصب کیے جا رہے ہیں؟ بھارتی دفاعی حکام وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ معمول کی کارروائی ہے، لیکن مقامی لوگ اور انٹرنیشنل میڈیا اسے معمول کی کارروائی قرار نہیں دے رہا ہے، اور نہ ہی جو تیاریاں کی گئی ہیں وہ معمول کی لگ رہی ہیں۔ بوفر گنز کی تنصیب کسی صورت معمول کی کارروائی نہیں سمجھی جا سکتی۔ بھارت پر ایک بار پھر سے جنگی جنون سوار دکھائی دے رہا ہے اور جنگ کو ہوا دی جا رہی ہے۔ آج کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو بھارت سے ہی آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیا جائے، اس کی دھمکی دی گئی ہے، لیکن پاکستان ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، دفاع کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے واضح کیا ہے کہ مسلح افواج ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا جائے گا۔ آرمی چیف کا آنے والا یہ بیان، پاکستان کسی بھی قسم کی دراندازی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ صورتحال کتنی ٹینس ہو سکتی ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں، لیکن پہلے ایک بریک، دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک۔ پاک بھارت کشیدگی اور ایل او سی پر بھارتی فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت، اسی پر بات کریں۔ ذیاکار امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لیکن پہلے آپ کو امتیاز اوان کے پاس لیے چلتے ہیں جو آج نیوز سے وابستہ ہیں اور کئی سال سے مظفر آباد میں رپورٹنگ کر رہے ہیں، وہاں پر کیا حال ہے ان سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ امتیاز آپ کا۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب اس وقت حالات کیا ہیں؟ انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی تھی کہ انڈین ملٹری موومنٹ نظر آ رہی ہے، اس کے دعوے کیے جا رہے ہیں، بھارت کی جانب آپ کو کچھ ایسی ہلچل دکھائی دے رہی ہے؟ جو جہاں تک انٹرنیشنل میڈیا کا تعلق ہے تو اس حوالے سے تو یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے اس پار بھارتی افواج جو ہے اس کی نقل و حرکت غیر معمولی ہے اور ایک ہلچل سی دکھائی دے رہی ہے، لیکن جب بھی مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی ایک نئی کروٹ لیتی ہے اور بھارت جو ہے وہ بھارتی افواج کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتے ہیں اور عالمی برادری کی توجہ جب مقبوضہ کشمیر کے حالات کی طرف ہوتی ہے تو بھارت جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی لمحے جو ہے وہ آزاد کشمیر پر سرجیکل سٹرائک کر سکتا ہے اور آزاد کشمیر کو وہ نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو ان حالات میں اگر دیکھا جائے تو یہ عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت نے ان دنوں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ نقل و حرکت اپنی جو ہے وہ تیز کر رکھی ہے۔ یہ تو واقعی پاکستانی سائٹ پر اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پر حالات کیسے ہیں؟ خصوصاً وادی کی جو عوام ہے کسی قسم کی تشویش کا شکار تو نہیں ہے، یا پھر یہاں پر تمام صورتحال نارمل لگ رہی ہے؟ جی جہاں تک آزاد کشمیر کے حالات ہیں تو آزاد کشمیر کے عوام جو ہے وہ بھارت کی ہر جارحیت کا سامنا کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری طرح تیار ہیں، بالخصوص لائن آف کنٹرول پر جو ہے وہ 14 سال تک بھارتی جارحیت جاری رہی، اور اس کے بعد جب سے 2003 سے پاک بھارت افواج کے درمیان سیز فائر ہوا، لیکن بھارت مسلسل جو ہے وہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں کرتا چلا آ رہا ہے۔ اب تک جو ہے وہ بھارت مسلسل کسی نہ کسی سیکٹر میں جو ہے وہ جو ہے آزاد کشمیر
پر گولہ باری کر کے آزاد کشمیر کی سول آبادی کو نشانہ بنا کے جو ہے وہ جو اپنی جارحیت اس نے جاری رکھی ہوئی ہے. لیکن آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں اور وہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں. جی بالکل، عوام تو بلند ہیں اور دوسری جانب وہاں پر بہت زیادہ ہلچل ہے اور کشیدگی بھی بہت زیادہ بڑھتی تو چلی جا رہی ہے. سیکیورٹی فورسز یہاں پر کس طرح سے تعینات کی گئی ہیں؟ سیکیورٹی فورسز کی کیا تیاری نظر آ رہی ہے اس طرف؟ جی جہاں تک بھارت کے حوالے سے جو بات ہم کرتے ہیں تو جو ہی اڑی کیمپ پر حملہ ہوا اور بھارت نے پاکستان پر الزامات لگانے شروع کیے، لیکن اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے تو حالات یکسر جو ہے نا وہ تبدیل ہو رہے ہیں اور اصل حقائق سامنے آ رہے ہیں. تو پاک فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں بھارت کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ اگر کسی قسم کی مہم جوئی کرے گا تو پاک فوج پوری طرح جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. تو پاکستان کی جو افواج جو لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہے ڈپلائی ہے یہ تو ہمہ وقت تیار رہتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں جو بھی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے بھارت کی طرف سے اگر کوئی جارحیت ہوتی ہے تو اس کا جو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاک فوج جو ہے وہ پوری طرح چوکس ہے. بہت شکریہ. آزاد کشمیر سے ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کہ وہاں اس وقت کیا ماحول بنا ہوا ہے. امجد شعیب صاحب، آپ نے بھی سنی یہ تمام تر باتیں. اب خبریں جو اس طرح کی ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی نقل و حرکت میں واضح اضافہ ہو رہا ہے، بھاری ہتھیار وہاں پر پہنچائے جا رہے ہیں. پھر یہ بھی باتیں ہوئی کہ بوفر گنز نصب کی جا رہی ہیں، لیکن بھارتی وزارت دفاع اسے اب تک معمول کی کارروائی قرار دے رہا ہے. کیا لائن آف کنٹرول پر بوفر گنز نصب کرنا جو کہ طیارہ شکن بندوقیں ہیں اس کو ہم معمول کی کارروائی کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تو بھارت اسلحہ جمع کر رہا ہے کسی ایک مقام پہ، جیسے کہ خبریں ہیں کہ اڑی کے پاس کسی میدان کے اندر وہ اپنی توپیں بوفرز وغیرہ لگا رہے ہیں تو پھر وہ اس کو معمول کی کارروائی نہیں کہا جا سکتا. بنیادی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کا سیکٹر ایسا ہے جہاں پہ کہ عرصہ دراز سے جو افواج وہاں مقرر ہونی چاہیے وہ مقرر ہیں، جو افواج زمین پہ دفاعی پوزیشن ہیں وہ بالکل موجود ہیں، اور ان میں تبدیلی صرف اس وقت آتی ہے جب کسی ایک یونٹ کو واپس جانا ہو اور اس کی جگہ کسی دوسری نے آنا ہو. لیکن بوفر گنز اس وقت لگائی جائیں گی جب وہاں پہ کسی ہوائی حملے کا خطرہ ہو. میرا اپنا اندازہ ہے کہ ہندوستان وہاں سے کوئی ایسی سازش کرنا چاہتا ہے جس کا اس کو اندازہ ہوگا کہ اگر ہم نے یہ کارروائی کی تو اس کے بدلے پاکستان کی طرف سے شاید کوئی ہوائی حملہ آئے اور اس کے دفاع کے لیے وہ کام کر رہے ہوں. سو میرا اپنا خیال ہے کہ ہندوستان دفاعی پوزیشن سے ہٹ کے ایک جارحانہ پوزیشن اختیار کر رہا ہے، جس سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس خطے میں، اس علاقے میں جہاں پہ یہ سیکٹر میں خطرات کا سامنا ہوگا اور پاکستان کو جوابی کارروائی کے لیے تیار رہنا چاہیے. بالکل، یہ جارحانہ کی طرف تو نظر آ رہی ہے، لیکن پاکستان کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہمیں کافی بہتر صورتحال نظر آتی ہے. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم تو رہتے ہی اسٹیٹ آف وار میں ہیں، لیکن وہاں پر صورتحال بہت نارمل رہتی ہے. ابھی ہم نے مظفر آباد میں بھی اپنے نمائندے سے جب بات کی، وہاں پر کوئی ایسی ہلچل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی قسم کی تشویش نہیں ہے. پاکستان کی طرف سے اس اطمینان کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کے کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے. پاکستان دفاعی پوزیشن میں بالکل تیار بیٹھا ہے، اور اگر کوئی ہندوستان کی طرف سے جارحیت کی گئی تو اس کا جواب دیا جائے گا. اگر آپ بارڈر کے قریب اپنی فورسز لا کے جمع کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کوئی جارحانہ عزائم ہیں، وہ جو کہ پاکستان کے نہیں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے، اگر ہندوستان کی طرف سے کوئی جارحیت ہوئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. لیکن امجد شعیب صاحب کہیں گے جنگ کسی بھی طرح سے دونوں ملکوں کی مفاد میں نہیں ہے. یہ نہ صرف یہ کہ اس پورے خطے کے لیے ایک خطرہ ہے بلکہ دنیا کے لیے بھی ایک خطرہ ہے، کیونکہ اگر کسی بھی صورت میں پاک بھارت جنگ چھڑ جاتی ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں، دنیا یہی کہتی ہے کہ تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو سکتا ہے. بھارت کو اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا اس بات کا ادراک نہیں ہے؟ دیکھیے، بھارت کو ادراک تو ہوگا، کیونکہ تاریخ اگر کسی نے پڑھی ہے تو اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ جب سے نیوکلیر ویپنز ایجاد ہوئے ہیں دو نیوکلیر پاورز کے درمیان جنگ نہیں ہوئی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دونوں پاورز دیکھتی ہیں کہ تباہی ہو سکتی ہے ان کی. تو میرا خیال ہے کہ اس سیناریو میں بھارت کوئی ایسا کام کرنا چاہے گا جس سے کہ جنگ آگے نہ بڑھے، لیکن اس کا اپنا جو غرور ہے وہ بھی اسکن ہو جائے. جیسے وہ اپنے ہی علاقے میں رہتے ہوئے ہماری ایل او سی کے اوپر پوزیشنیں، مورچے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے کہ تباہ کرنے کی کوشش کرے، پھر وہاں سے افغانستان کی سرزمین سے کوئی دہشت گردی کا بڑا واقعہ کروانے کی کوشش کرے. سو زیادہ پاسبلٹی ایسے واقعات کی ہے. میرا نہیں خیال کہ بھارت اس چیز کا متحمل ہے کہ وہ کھلی جارحیت کر کے اس کے بعد جنگ کا خطرہ مول.
ठीक है, एक तरफ भारत का जंगी जुनून ये जारी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी भरपूर तैयार नजर आ रहा है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाक भारत कशीदा हालात में एक अच्छी खबर भी आई है। तारीख में पहली बार पाकिस्तान रूस मुश्तरका फौजी मशकें होने जा रही हैं, जिन्हें फ्रेंडशिप 2016 का नाम दिया गया है। रूसी दस्ता पाकिस्तान पहुंच चुका है और अब 10 अक्टूबर तक दोनों अफवाज मशकों में मसरूफ रहेंगी। इन मशकों में दोनों ममालिक के 200 फौजी जवान हिस्सा लेंगे। क़याम पाकिस्तान के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि पाकिस्तान और रूस के फौजी एक साथ मशकें कर रहे हैं। सिफारती और फौजी सतह पर इसे पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि ये फौजी मशकें एक ऐसे वक्त में होने जा रही हैं जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान उड़ी हमले को लेकर तनाव वाज़ेह है। भारतीय मीडिया मुसलसल इन फौजी मशकों की मनसूखी के दावे करता रहा, खबरें चलाता रहा कि रूस ने पाकिस्तान के साथ फौजी मशकें मनसूख कर दी हैं। साथ ही Mi-35 हेलीकॉप्टर्स का मुआहिदा भी खत्म किया गया। भारतीय मीडिया पिछले दिनों क्या कुछ कहता रहा, आपको दिखाते भी हैं और सुनवाते भी हैं। रूस ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया। भारत के सख्त ऐतराज के बाद रूस ने पाकिस्तान को Mi-35 हेलीकॉप्टर देने का अपना इरादा रद्द कर दिया है। यानी अब पाकिस्तानी फौज को Mi-35 लड़ दिया। पाकिस्तान बनने के 69 साल में ऐसा पहली बार होने वाला था जब पाकिस्तान रूस के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करने वाला था। पाकिस्तान और रूस ने इस ज्वाइंट एक्सरसाइज को फ्रेंडशिप 2016 नाम दिया था। कहा गया था इसमें दोनों देशों के 200 सैनिक हिस्सा लेंगे, पर रूस ने भारत से दोस्ती निभाते हुए इससे दूरी बना ली। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स आपने देखी। इन रिपोर्ट से वाज़ेह है कि रूस ने इस बार भारत की जगह पाकिस्तान को फौकियत दी है, अहमियत दी है, अपने फौजी दस्ते भेजे हैं और जल्द ही Mi-35 हेलीकॉप्टर्स भी आएंगे। ये डेवलपमेंट कितनी अहम है और पाकिस्तान रूस फौजी मशकें कितनी कारआमद साबित होंगी, इसी पर हम बात करेंगे। हमें सीनियर तज्ज़ियाकार शाहिद लतीफ़ साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब आपका। रूसी फौजी दस्ता भी आज फौजी मशकों के लिए पाकिस्तान पहुंचा है और तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान और रूस फौजी मशकें करने जा रहे हैं, वो भी एक ऐसे हालात में कि जब पाक भारत कशीदगी जारी है। आप क्या समझते हैं मौजूदा हालात में कितनी मजबूत होंगी ये फौजी मशकें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मशकें पहले से ये प्लान कर ली गई थी, मनसूबाबंदी इनकी कर ली गई थी। इसी तरह Mi-35 जो है वो भी पहले से हमारा प्लान था रूस से लेने का, वो उस पर भी अमल दरामद हो रहा है। तो एक तो ये चीज़ तय है कि इसका जो भारत में इस वक्त वावेला मचाया जा रहा है और जंगी जुनून जो उनके सर पर सवार है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर ये बिल्कुल खुश आइंद बात है कि आज रूस और पाकिस्तान की अफवाज जंगी मशकें आपस में एक दूसरे के साथ करने जा रही हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। ये खुश आइंद है। अच्छा, इसका उससे लिंक करने का मतलब ही यही था, क्योंकि भारतीय मीडिया जैसे ही उड़ी हमला हुआ उसके बाद ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि उड़ी हमले के बाद रूस ने फौजी मशकें कैंसिल कर दी हैं, अब वो पाकिस्तान नहीं आएंगे मनसूखी के बाद। अब आप नहीं समझते कि भारत की जानिब से जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जाहिर है अब उस तरह से तो चीज़ें हैं नहीं। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें थी या पाकिस्तान का जो सिफारती एफर्ट्स हैं वो कामयाब रहे हैं, आलमी तन्हाई का शिकार नहीं होने वाला पाकिस्तान। जी, मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हूं, क्योंकि ये काम जो है रूस के साथ हम अरसा दराज से कर रहे थे। तो रूस वाला जो फ्रंट है, और मैं ज़ाती तौर पर इस पर बहुत बातचीत कर चुका हूं और मैंने हमेशा ये कहा कि इस खित्ते में पाकिस्तान को अब चीन और रूस के साथ मिलकर, मैं तो इस हद तक जाता हूं कि हमें आपस में एक दफाई मुआहदा कर लेना चाहिए इस खित्ते में, क्योंकि हमारे जो मसाइल हैं वो आपस में कॉमन हैं। दहशतगर्दी का जो इलाज है वो अमेरिका से नहीं मिलेगा, उसका इलाज हमें चीन की मदद से मिलेगा। और चीन जब से शामिल हुआ अफगानिस्तान में, आप देखिए कि वो लीड कर रहा है। ये जो तालिबान के मुज़ाकरात हमने अफगान हुकूमत के साथ करवाने हैं, उसमें चीन अपना एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि चीन और रूस इस खित्ते की सबसे बड़ी दो ताकतें हैं। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं चीन और रूस दो बड़ी ताकतें हैं, पाक अमेरिका ताल्लुकात में थोड़ा बहुत तनाव भी आया था, तो अब क्या आपको ये एक नया ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है? समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को आइंदा एक अच्छी हिकमत अमली अपने लिए बनानी है तो उसके लिए यही सबसे बेहतरीन रास्ता है कि चीन की मदद से, और चूंकि चीन और रूस के ताल्लुकात आपस में बहुत अच्छे हैं, रूस खुद ब खुद इसमें शामिल हो जाएगा। आपने देखा कि वो जो रूस और चीन जिन फाइनेंशियल स्कीम्स में और इकोनॉमी की जो स्कीम्स उनकी आपस में शामिल हैं, उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा बीच में आ गया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि यही हमारे लिए एक आला हिकमत अमली है
اور آئندہ چلتے ہوئے ہمیں اسی کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے. اور یہاں جو بھارت کا خاص کر رویہ اس خطے میں نئے سرے سے جنم لے رہا ہے اور اس کو امریکہ پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے, اور وہ اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کہ اسے کاؤنٹر چائنا کے لیے ایک فورس چاہیے اور وہ بھارت کو اس پوزیشن میں لانا چاہتا ہے. ان ساری چیزوں کو چیک کرنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے جو سب سے اچھا راستہ ہے, بہترین راستہ ہے. بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی بھی ہے یہ, اور جس طرح سے جو حالات بن رہے ہیں اس ریجن میں, ان حالات میں رہتے ہوئے پاکستان کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ چین اور روس کے ساتھ جو نیکسس ہے وہ بنایا جا سکے. اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.